خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ میرے عزیزوں، آج ہم ایک ایسے مدعے پر، ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جس میں دو لوگوں کا کردار ہے۔ جس طرح کہ آپ میرے ٹائٹل کو دیکھ رہے ہیں، تھمبنیل کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک طرف امیر شخص ہے اور ایک طرف غریب لازر ہے۔ آج ہم ان دو لوگوں کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے کہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ اگرچہ آپ بائبل مقدس میں سے لوکا کی انجیل اور اس کے 16 باب کی 19ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو یہاں پر لکھا ہے، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا، اور اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ عزیزوں، یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک دولت مند شخص تھا اور ایک غریب لازر، اور غریب لازر زخموں سے بھرا ہوا اور ناسوروں سے اس کے دروازے پر آ جاتا ہے، اور اس عرض سے اور اس طلب سے کہ امیر شخص کے ٹیبل سے جو ٹکڑے گریں گے میں ان ٹکڑوں میں سے کھاؤں گا، اور ناسور وہ جو لازر تھا اس کے ناسوروں کو کتے بھی آ کر چاٹتے، لیکن اس امیر شخص نے، دولت مند نے کبھی یہ نہ چاہا کہ میں اس غریب لازر پر رحم کروں، اسے کھانے کو دوں، اسے پہننے کو دوں، اس کا علاج کرواؤں۔ وہ اپنی ہی خوشیوں میں مگن رہا اور اپنی ہی زندگی کے اندر مبتلا رہا، اس نے اپنے ارد گرد نہ دیکھا، اور آخر میں اس کو عذاب کی آگ ملی، جس طرح باپ ابراہیم کہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کی ساری اچھی چیزیں لے چکا، اب تجھے یہاں پر عذاب میں جلنا ہوگا، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا کھڑا ہے۔ اسی طرح عزیزوں، جب ہم بائبل مقدس میں سے دولت مند کے اور زیادہ ریفرنس کو دیکھتے ہیں اور زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ لوکا ہی کی کتاب کے 18ویں باب کے اگر سے 18ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو یہاں پر ایک سردار کا ذکر ہے۔ وہ ییشو ناصری سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے استاد، مجھے بتا کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یسوع سے کہتا ہے، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ نیک کوئی نہیں مگر یعنی ایک خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اور وہ کہتا ہے کہ اے استاد، میں لڑکپن سے، بچپن سے ہی ان حکموں پر عمل کرتا آیا ہوں۔ لیکن وہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری اسے کہتے ہیں کہ
ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکی میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ عزیزو، یہاں پر بھی ہمیں سیکھنے کی بات ملتی ہے کہ ایک شریعت کا پیروکار، ایک استاد خداوند یسوع مسیح ناصری سے سوال کرتا ہے کہ میں کیسے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، جس طرح لازر باپ ابراہیم کی گود میں تھا جو ہمیشہ کی زندگی میں داخل تھا۔ وہ سوال کرتا ہے کہ میں کیسے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو یسوع ناصری اسے کہتے ہیں کہ تو اپنی ساری دولت بیچ کر غریبوں میں بانٹ اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور وہ اس بات سے غمگین ہوا کیونکہ وہ بڑا دولت مند شخص تھا۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ دولت مند شخص کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا لیکن دولت مند نہیں گزر سکتا۔ اتنا مشکل ہے دولت مند کا۔ دولت مند اپنی دولت سے بہت محبت کرتا ہے، بہت اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس جوئے کے اندر مبتلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتا، نہ وہ اپنا روپیہ پیسہ خدا کی راہوں میں خرچ کرتا ہے اور نہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ہم ایک اور واقعہ دیکھیں تو 19 باپ کو جب آپ پڑھنا شروع کریں تو خداوند یسوع مسیح یریحو میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک زکئی نامی شخص تھا جو خداوند کو دیکھنے کا منتظر تھا، خداوند سے ملنے کا منتظر تھا۔ وہ بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ناصری کو ملنا چاہتا تھا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کا قد جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا اور بھیڑ کی وجہ سے وہ نہ دیکھ سکا، اور ایسا ہوا کہ وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر جانا ہے۔ اور جب وہ زکئی کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر دعوت ہوتی ہے، کھاتے ہیں، تو وہاں پر زکئی نے ایک ایسا کام کیا کہ جو ہر ایک دولت مند شخص نہیں کرتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، 19 باب کی 8ویں آیت سے پڑھوں تو لکھا ہے، اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو 100 گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اسی لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو دولت مند شخص ہے اس کے بارے میں خداوند الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ لوگوں کے وسیلہ سے ہمیں بتا رہا ہے کہ جن کو خدا نے روپے پیسے کی برکت دی ہوئی ہے وہ اس روپے پیسے کے اوپر گھمنڈ نہ کریں، اس روپے پیسے کے اوپر فخر نہ کریں، جس طرح کہ وہ امیر شخص ہمیشہ کی آگ میں ڈالا گیا، جس طرح کہ وہ ایک سردار جو خدا نے اس کو حکم دیا کہ اپنا مال بیچ اور میرے پیچھے ہو، اور وہ بڑا غمگین ہو اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اور جس طرح زکئی نے اپنا آدھا مال غریبوں کو دے دیا، اور اس نے کہا کہ اگرچہ میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو میں 100 گنا اس کو واپس کرتا ہوں، اور خداوند نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جب آپ خدا کو دینا شروع کریں گے تو آپ کے گھر میں نجات آئے گی، آپ کے گھر میں سرفرازی آئے گی، آپ کے گھر میں بحالی آئے گی، آپ کی فائنینس میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی ازدواجی زندگی میں، آپ کے پرسنل لائف میں، آپ کی بچوں والی لائف میں، ہر طرح سے خوشیاں اور بحالی جاری ہونا شروع ہو جائے گی، اور خداوند آپ کو بنائے گا، اونچا کرے گا، سرفراز کرے گا۔
آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. گاڈ بلیس یو آل. آمین.